کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، تو اس واقعہ معراج میں کیا حکمتیں تھی، کیا بصیرتیں تھی، اور واقعہ معراج پر کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ واقعہ معراج ہے کیا؟ آپ سے بھی پوچھے کہ واقعہ معراج کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کرو، واقعہ معراج کا خلاصہ لب لباب ہمارے سامنے بیان کرو، واقعہ معراج کا خلاصہ 2 الفاظ کے اندر بیان کرو، تو آپ واقعہ معراج کی حقیقت یوں بیان کر سکتے ہیں کہ دراصل یہ واقعہ معراج محب اور محبوب، عابد اور معبود، ساجد اور مسجود کی داستان محبت اور اسرار شریعت کا وہ عظیم الشان خزانہ ہے کہ جس سے انوارات و برکات کے چشمے ابل پڑے اور عظمت محمدی اور حقیقت محمدی کے ڈنکے 4 دانگے عالم میں بج گئے۔ یہ معراج کی حقیقت ہے، یہ معراج کی تعریف ہے، یہ معراج کا فلسفہ ہے، اور یہ معراج کی عظمت اور شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب بھی کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے، مہمان آئے، کوئی بھی نووارد آئے، وہ دروازے کے ذریعے سے آتا ہے، دروازے کے راستے سے آتا ہے، لیکن اس واقعہ معراج میں، اس سفر معراج میں جبرائیل امین علیہ السلام دروازے سے داخل نہیں ہوئے، دروازے سے تشریف نہیں لائے، اور آقا علیہ السلام جب آسمان دنیا پر گئے، آقا علیہ السلام سفر معراج میں تشریف لے کر گئے، تو دروازہ کھول کر نہیں گئے، دروازے کے راستے سے تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ آقا علیہ السلام بدریہ چھت تشریف لے کر گئے، جس کو آقا علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ فرج علی سقف بیتی وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جبریل علیہ السلام کہ میں اب مکہ میں تھا، میرے گھر کی چھت پھٹی، جبرائیل امین تشریف لائے اور مجھے آسمان دنیا پر لے گئے۔ اب چھت کے ذریعے سے اس مبارک سفر کا آغاز ہوا، بذریعہ چھت آقا علیہ السلام آسمان دنیا میں تشریف لے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا مقصود تھا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر معراج میں آپ کے سامنے عجیب قسم کے واقعات اور نوادرات پیش آنے والے ہیں، جس پر آپ کو تعجب ضرور ہوگا، آپ متعجب ضرور ہوں گے، لیکن ان نوادرات کا، ان واقعات کا وقوع پذیر ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعہ معراج اور سفر معراج میں آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، جس کو آقا علیہ السلام جو بیان فرماتے ہیں فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمْ، کہ میرا سینہ چاک کیا گیا اور پھر میرے قلب اطہر کو، میرے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اب آب زمزم سے دھونے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھو سکتے تھے، کسی اور پانی سے بھی دھویا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آب زمزم سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا۔ تو اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ دراصل جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سفر معراج میں عجیب اور غریب قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں، جس سے انسان کی عقل انسانی حیران اور شتر ہو جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب پیغمبر ان واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ان نوادرات کا مشاہدہ کرتے ہوئے گھبرا نہ جائے، میرا محبوب ڈر نہ جائے، میرے محبوب کا قلب اطہر کمزور نہ پڑ جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا قال خذھا ولا تخف، اے میرے کریم
پکڑیے اس عصا کو، آپ جلدی مت، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، انسانی بشری تقاضا ہے کہ انسان جب اژدہے کو دیکھتا ہے، سانپ کو دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا، اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو انوارات سے مزین فرما دیا، تاکہ میرا محبوب پیغمبر جب اس سفر معراج میں عجیب اور غریب قسم کے نوادرات اور واقعات کو جب دیکھے تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان واقعات کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو قیامت کی صبح تک باقی اور جاری و ساری رہنا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گی اور باقی رہے گی اور دائم رہے گی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ رحمت بھی قیامت کی صبح تک باقی اور جاری و ساری رہے گی۔ تو یہ جو آب زمزم ہے اس کی نسبت اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قائم اور دائم تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آب زمزم کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ فرما دی، تاکہ یہ آب زمزم قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے، تاکہ یہ آب زمزم قیامت کی صبح تک عالم انسانیت کے لیے آب حیات بن جائے۔ تو گویا کہ اس آب زمزم کا ایک سوئچ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جب اس آب زمزم سے دھویا گیا تو دوسرا سوئچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تاکہ یہ جو چشمہ ہے، یہ جو آب زمزم کا چشمہ ہے، یہ قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے۔ پھر ایک اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سفر میں براق سواری کو کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی کوئی اور سواری بھیجتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی اور ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس اسباب اور وسائل کی کوئی کمی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی براق سواری کو کیوں بھیجا؟ تو دراصل اس سے یہ پیغام دینا مقصود ہے، یہ میسج دینا مقصود ہے کہ میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان پیغمبر ہے، وہ عظمتوں والا پیغمبر ہے، وہ رفعتوں والا پیغمبر ہے، وہ بلندی والا پیغمبر ہے، کہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ جس چیز کی نسبت قائم اور دائم ہو جاتی ہے وہ چیز بھی بے مثل و مثال بن جاتی ہے۔ جیسے کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر آقا علیہ السلام سوار ہوئے تو وہ دبلی پتلی اونٹنی جو جاتے ہوئے سب سے پیچھے پیچھے تھی، لیکن جیسے ہی آقا علیہ السلام اور نند محمد حلیمہ سعدیہ کی سواری پر سوار ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تمام سواریوں سے آگے نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام امتوں میں اور پوری کی پوری جماعت صحابہ میں سب سے آگے نکل گئے۔ اسی طرح اس سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو یہ براق سواری دنیا اور آخرت کی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال ایک اور ہے اور وہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اس نورانی سواری کو، اس براق سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر آقا علیہ السلام اندر تشریف لے کر گئے۔ تو یہ تو نورانی سواری تھی، یہ براق تو جنت سے آئی ہوئی سواری تھی، اس سواری کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سواری نے کون سا باغ جانا تھا؟ اس سواری نے کون سے رسی توڑ کر کہیں باغ جانا تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عالم انسانیت کو یہ پیغام دینا تھا، یہ میسج دینا مقصود تھا کہ تدبیر کو اختیار کرنا، وسائل کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، وسائل کو چھوڑ دے، تدبیر بھی اختیار نہ کرے اور کہے کہ میں توکل کر رہا ہوں۔
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا بھروسہ ہے، میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہوتا رہے گا، اس لیے میں وسائل اختیار نہیں کرتا، میں اسباب اختیار نہیں کرتا، میں تدبیر اختیار نہیں کرتا، نہیں۔ اس براق سواری کا بیت المقدس کے باہر ایک پتھر کے ساتھ بھاگنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تدبیر کو اختیار کرنا یہ تقدیر کے خلاف بھی نہیں ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کا ایمان ہے اور ہم سب یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم سب کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رازق مانتا ہوں، اس لیے مجھے مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ملازمت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کھیتی باڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، چارپائیاں پہ چارپائیاں توڑے جا رہا ہے، گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ چونکہ رازق ہے وہ چھت پھاڑ کر چھپر پھاڑ کر مجھے رزق دے گا۔ تو یہ توکل نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق سمجھیں اور الصبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے گھر سے نکل پڑے، مزدوری بھی کریں، ملازمت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں اور رزق معاش کو آپ تلاش کریں، رزق معاش کی تلاش میں آپ نکلیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ مجھے اب ضرور رزق دے گا۔ میں نے جو مزدوری کی، میں نے جو ملازمت کی، میں نے جو کاروبار کیا، میں نے جو تجارت کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا، اللہ ہی مجھے کھلائے گا، اللہ ہی مجھے رزق دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا رازق ہے۔ تو یہ جو تدبیر کا اختیار کرنا ہے یہ تقدیر کے خلاف بھی نہیں ہے، تدبیر بھی اللہ کے ذمہ ہے، تکمیل بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم جتنی بھی تدابیر اختیار کر لیں، جتنی بھی پلاننگ ہم کر لیں، پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غالب آتی ہے، ہوتا ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تدبیر اختیار کرنا ہے یہ توکل کے خلاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسے کے خلاف ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان تدابیر کو اختیار کرے، وسائل کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے، یہ توکل کی حقیقت ہے اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو اگلی نشست میں آپ کے سامنے